हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। मैं हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते हैं। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज की बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अपने ही अहाते से अपने ही अराकीन की गिरफ्तारियां खामोशी से सहने और देखने वाली पार्लियामेंट को अब अपने तकद्दुस और बालादस्ती के लिए एक चार्टर की ज़रूरत पड़ गई है। इस चार्टर का आइडिया आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से बज़ाहिर मजबूरी में दिया गया। जब बात स्पीकर की इजाज़त बगैर अराकीन पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों तक आ जाए और जब पार्लियामेंट को अपनी ही बका की जंग कुछ इस तरह से लड़नी पड़ जाए कि ऐवान के अंदर से ही ये आवाज़ उठनी शुरू हो जाए कि आज पीटीआई निशाना बन रही है तो कल दीगर जमातों के अरकान भी ऐसे ही पार्लियामेंट से उठा लिए जाएंगे, तो फिर इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर 2006 में साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं हो सका तो फिर इस चार्टर पर अमल कैसे होगा? पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों का इशू तो अपनी जगह, मगर अब पार्लियामेंट से चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का आईनी पैकेज मंजूर करवाने और इसके नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दिए जाने की बाज़गश्त मुसलसल चलती जा रही है, बुलंद होती जा रही है। बल्कि इसी तनाजुर में गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से ये वजाहत सामने आ गई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रोज़ कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते ये कहा था कि उन्होंने वज़ीर कानून से कई माह कबल होने वाली अपनी मुलाकात में ये वाज़े कर दिया था कि अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने की तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है। इस वजाहत में ये भी कहा गया है कि वज़ीर कानून की जानिब से जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने की तजवीज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये पार्लियामेंट की ही सवाबदीद है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। पार्लियामेंट को क्या वाकई अब चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है और अपने वजाहती नोट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्या कहना चाह रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तरीन कानूनदानों में इनका शुमार होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर रहे हैं, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की जो मीसाके पार्लियामेंट वाली तजवीज़ है, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? क्या वाकई पार्लियामेंट अपनी फंक्शनिंग और बका के लिए अब एक चार्टर की ज़रूरत पार्लियामेंट को पड़ गई है? देखो शिफा, ये जो होता है कोई चार्टर, ये चार्टर जब होता है जब उस पर अमल दरामद किया जा सके, कराया जा सके। अगर उस पर अमल दरामद ही ना होना हो तो चार्टर बड़े चीज़ से नहीं, छोटी चीज़ से चार्टर रह जाता है। और जो पार्लियामेंट अपने अंदर ऐसी मदाखलत को का रद्द ना ढूंढ सके, कर सके कि वर्दी के बग़ैर और बूटों पर बूट पहने हुए लोग दाखिल हो जाएं पार्लियामेंट में, स्पीकर के बैठे हुए सारी पार्लियामान की बत्तियां बुझा दें और फिर टॉर्चों से ढूंढ के पार्लियामेंट के मेंबरान को गिरफ्तार करके और बिल्डिंग के कोर से, अंदर से उठा के ले जाएं ज़बरदस्ती, और उन सब को जो पार्लियामेंट से अगवा हुए हैं, गिरफ्तार नहीं थे, अगवा हुए हैं, उनको उसी शाम एक जज साहब उनका 8 दिन का ये जो है वो दे दे, रिमांड दे दे, रिमांड। तो वो तो उस पार्लियामेंट को तो और उसके स्पीकर को तो शर्मिंदा होना चाहिए उससे पहले कि वो कुछ और करे। और मुझे ये तवक्को ही नहीं थी, सरदार अयाज सादिक से, सरदार है और एक बड़ा मोतबर साहब है, पहले भी स्पीकर रह चुका है, कि वो इस पे कमेटियां बनाता फिरेगा। उसको तो चाहिए था कि वो जो भी लोग, अगर 8 हमारे MNAs या अफराद
पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज़ उठाए गए हैं, तो जिन कम अज़ कम 16 बंदे तो होंगे, उनको 16 को गिरफ्तार करवा के उनके हवाले करता, बजाय अपने सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने के। स्पीकर का काम था कि जो दरअंदाजी जिन्होंने की थी उनको गिरफ्तार करवा के करके, ठीक है, और अपने ही बिल्डिंग में एक कमरा बना के जो कि डिटेंशन रूम होता, उसमें कहता सार्जेंट एट आर्म्स को कि इनको बंद रखो, नज़र बंद रखो, जब तक इनका 18 दिन का मैं जिस्मानी रिमांड देता हूँ, ठीक है, और 18 दिन तक इनको बंद रखो, फिर सुनेंगे। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब यानी फिर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट भी चलता। ठीक है, फिर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट आता। लेकिन आपकी बात का अगर लुब्बे लुबाब मैं समझ पाई हूँ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से, तो आपका मानना या आपका कहना यह है कि जब तक किसी चीज़ पर अमल दरामद ही ना हो तो चाहे 100 चार्टर भी साइन कर लें उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मतलब आपको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि ये चार्टर भी किसी तरीके से कारामद साबित होगा? देखें जी, पार्लियामेंटेरियन से जो आजकल खासकर बैठे हुए हैं, कान पक गए थे सुन सुन के ये तकरीरें कर रहा था ख्वाजा आसिफ और प्राइम मिनिस्टर और दीगरान के पार्लियामेंट सॉवरेन है, ये सॉवरेन है, अदलिया का क्या काम है इसकी तरफ आंख उठा के भी देखे। हम जो लॉ बनाएंगे वो ही लॉ होगा, वो नहीं जो उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगा। कहाँ का सुप्रीम कोर्ट है? कौन है ये लोग? हम सॉवरेन हैं, हम इक़्तिदार आला है। अब इक़्तिदार आला तो पता लग गया हमें कितने हैं, कि उनका स्पीकर भी बैठा हुआ है और 8 बूट वाले आते हैं और बंदों को उठा के ले जाते हैं। वो किधर गए इनके नारे, हम सॉवरेन हैं? वेयर इज़ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट? ख़त्म हो गई इस मुल्क में। वो बिल्डिंग मिस्मार हो गई। गजा में जिस तरह नुकसान क्या हुआ बैरिस्टर साहब इस सारी सूरत हाल का? हम अगर आपसे सुनना चाहें, ज़ाहिर है आपने पार्लियामेंट में भी बहुत वक्त गुजारा, सीनियर तरीन सियासतदानों में आपका शुमार होता है, लॉ को आपसे बेहतर शायद ही इस मुल्क में कोई समझता हो। इस सारी सिचुएशन का नुकसान हमारी जमहूरियत को, पार्लियामान को क्या हुआ? क्या हुआ कि आपकी पार्लियामेंट जो जमहूरियत का नुक्ता अरूज होता है, इंतहा होता है, वो बेवकार हो गई। उसका मजाक बन गया, स्पीकर का मजाक बन गया। लोगों को पता लग गया कि ताकत किन हाथों में है और वो पार्लियामेंट नहीं है, कि पार्लियामेंट बेज़रर है, बे इख्तियार है। एक स्पीकर 10 आदमियों को के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकता अपने मेंबरान को, अपने मेंबर्स को। तो किस काम की पार्लियामेंट है? क्या कानून बनाएगी और किस तरह उसका कानून के नफाज की ज़मानत देगी? आज मिसमार हो गई, कल मेरी रात को मिसमार हो गई पार्लियामेंट। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब एक और चीज़ भी सामने आती है हुकूमत की जानिब से, जब हम नून लीग से के रहनुमाओं से ख़ास तौर पर बात करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं हुई है, क्या आप कंडेम करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो एक ही सांस में उसको कंडेम तो कर देते हैं, लेकिन उसी सांस में वो ये भी जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि भाई उन्होंने तकरीरें भी तो एंटी स्टेट की हैं, किस किस्म की सख्त तकरीरें की हैं, रियासत मुखालिफ तकरीरें की हैं PTI वालों ने, तो फिर देखें अरेस्ट तो बनता था ना। नहीं, अरेस्ट तो किसी सूरत भी स्पीकर की मर्ज़ी के बग़ैर, की रज़ा के बग़ैर नहीं कर सकते थे। और फिर अरेस्ट करना एक MNA को पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के अंदर से, और प्रेमिसेस ही कि नहीं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर से, इतनी दीदा दलेरी तो सोची भी नहीं, सोच के भी से भी बाहर है, सोच ही नहीं सकता था। अब तो लाख बहाने बनाए कि ये तो पता लगा कि ये नून वाले भी इतने बेख्तियार हैं उन इदारों के आगे जिन इदारों को वो वो मारते रहते हैं। वो तो एतजाज़ साहब, स्पीकर साहब तो खुद ये कह रहे हैं, वो तो मानते हैं कि मैं बहुत बेबस था, और ये खैर ये लफ्ज़ उनके नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि मेरी बहुत बदकिस्मती है कि मेरे दौर में दूसरी मरतबा इस तरह का पार्लियामान के ऊपर जो है वो पार्लियामान की बेतौकीरी हुई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने तो ये बात कर दी है, वो तो बेबसी का उन्होंने इजहार अल्फाज में कर ही दिया।
اس پہ اب کرنا کیا چاہیے تو ان ساری استعفا جماعتوں دے دینا کو؟ چاہیے سر. اس پہ کس طرح کا سٹینڈ ہونا چاہیے؟ کوئی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اب اس سے آگے کیسے بڑھیں گے کہ دوبارہ یہ نہ ہو؟ دیکھیں 105 آج سے 400 سال پہلے 1605 میں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر کچھ بارود لانے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا اس کو گائے فاکس کہتے تھے. جی جی گائے فاکس نائٹ منائی جاتی ہے اب تو وہاں نومبر پر. کے ایک گائے فاکس نائٹ منائی جاتی ہے جب آتش بازی چلائی جاتی ہے. اس کو سزا ملی تھی فوراً ہی، اور فوراً ہی انتہائی سزا دی گئی تھی. تو پارلیمنٹ کو تو اس طرح ڈیفینڈ، ایک مقدس تقدیس سب سے زیادہ پاکستان میں اور یا کسی بھی ملک میں جہاں پارلیمنٹ ہو وہاں پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. تو یہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر گھر کو جائیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب آج پارلیمان میں بڑی تقریریں ہوئیں اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی تقریر کی. اس بلاول بھٹو صاحب نے اس تقریر میں یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف ہے اس سائڈ پر تو کل کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اراکین کو بھی پارلیمنٹ کے احاطے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. کل ہم بھی اس سائڈ پر ہو سکتے ہیں. تو کیا اب 9 ستمبر کے واقعے کے بعد آپ کو بھی خدشہ لاحق ہے کہ کل کو یہی چیز باقی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہو جائے گی؟ بالکل بڑی صحیح بات کی ہے چیئرمین بلاول نے. بہت صحیح بات، بہت درست. میں تو اس کی وارننگ دیتا رہا ہوں اور دیتا رہتا ہوں ان پارلیمنٹیرینز کو کہ یہ جب اس طرح کے واقعات ایک جماعت سے ہوں گے، اور آج کل بھی میں یہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی سے اگر آج ہو رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں تو یہ کل ہم سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اعتزاز صاحب اب ایک بڑا ٹریکی سوال آپ سے پوچھنے لگی ہوں. آج کے دور میں کوئی اعتزاز احسن سامنے آ سکتا ہے؟ کون ہوگا آپ کے خیال میں جو وہ ایک موومنٹ لیڈ کرے گا کہ عدلیہ اور یہ ہماری پارلیمان اور یہ ساری ایگزیکٹو باڈیز کے دائرہ اختیار میں کوئی تجاوز نہ کرے، نہ یہ ایک دوسرے کے اختیارات میں بولیں اور نہ ان کے اختیارات میں کوئی اور بولے؟ وہ موومنٹ لیڈ کرنے والا اعتزاز احسن آج کون ہوگا؟ ہوں گے، بڑے ہوں گے، نکل آئیں گے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ قریب ہے، وقت قریب ہے کہ کم از کم وکلاء تو اٹھے نکلیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے تو بہت امتحان ان کا ہو رہا ہے. ان کا بہت امتحان ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اعتزاز احسن تو آ جائے گا. ہم بھی اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی اعتزاز احسن آج کے دور میں بھی آئیں گے. لیکن اعتزاز صاحب ایک اور سوال کہ وہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے لوگ اس پہ بات بڑی کر رہے ہیں. اب دوسرا جو یہ ایشو چل رہا ہے ہمارا کہ پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ بیان سامنے آنا کہ انہوں نے واضح طور پر حکومت کو بتا دیا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا. پھر بعد میں ان کا دوسرا وضاحتی بیان جاری ہوا جس سے یہ تاثر آیا کہ بھائی صرف اپنے لیے ایکسٹینشن میں نہیں چاہ رہا، میں سب کے لیے یہ ایکسٹینشن چاہ رہا ہوں. خیر یہ لفظ تو انہوں نے نہیں استعمال کیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بات کا تاثر اس طرح کا نکل رہا تھا کہ اگر سب کو ملے گی تو منظور ہے، ایک شخص واحد کے لیے ایکسٹینشن مجھے قبول نہیں ہے. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں، نہیں لینا چاہ رہے؟ آپ کو کیا مطلب سمجھ آ رہا ہے اس بیان سے ان کے؟ اس کے بیان سے، ان کے بیان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اور حکومت کی ان کے ساتھ جو بات طے ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یہ وہ سیٹیں جو سنی تحریک کو تھیں جن کو آزاد قرار دے دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے، انہوں کو وہ سیٹیں دی جائیں گی نون لیگ کو، جس سے گورنمنٹ کی 2/3 اکثریت ہو جائے گی. اب گورنمنٹ اس 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر کے تمام ججز کو کہ 3 سال بڑھا دے گی، جس سے 3 سال قاضی صاحب کے خود ہی بڑھ جائیں گے اور ان کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میں نے اپنی ایکسٹینشن لی ہے. وہ آئین ہی کرے گی. آئین کی طرف سے ہو گئی تو ان کی طرف سے نہیں ہوگی، اور سب کی ہوئی تو ان کو بھی یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا میں نے اکیلے نے یہ لیا ہے. تو یہ کوئڈ پرو کو ہے جو ہو چکا ہے اور جو اب ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. اور اس سے بے توقیری ہوگی بہت زیادہ چیف جسٹس صاحب کی، میں سمجھتا ہوں. میرا نہیں تھا خیال کہ وہ ایسا کریں گے، اور میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے جو صحافیوں سے بات کی ہے، بڑی 2 ٹوک بات کی ہے،
اور بڑی اس پہ وہ جم کے کھڑے رہیں گے. یعنی کہ اور ایک رات میں ہی انہوں نے اتنی وضاحت. یعنی کہ اعتزاز صاحب وہ پھر ایکسٹینشن لے رہے ہیں, یہ طے ہو گیا؟ یہ طے ہو گیا, صرف وہ لے رہے ہیں اس انداز سے کہ سارے ججز ہائی کورٹ کے 62 سے ان کی ریٹائرمنٹ ایج 65 ہو جائے گی, اور سپریم کورٹ کے ہر جج کی 65 سے 68 ہو جائے گی ریٹائرمنٹ ایج, تو وہ بھی بڑی خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اعتزاز صاحب یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ مولانا صاحب کا بھی اس میں ساری سچویشن میں کردار بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کس سائڈ کی طرف اپنا وزن ڈالیں گے, کس پلڑے میں کی طرف چلے جائیں گے, حکومت کی طرف یا پی ٹی آئی کی طرف اور اپوزیشن کی طرف؟ مولانا صاحب بہت ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت. اچھا, ایک طرف ان کا دوست ہے آصف زرداری, دوسری طرف اس وقت ان کی سیاست ہے پختونخوا کے حوالے سے, تو وہ اس وقت پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی اس ابھی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کیا کرتے ہیں. اور ایکسٹینشن پہ دوبارہ اب آتے ہیں کہ ایکسٹینشن جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا, حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک بہت بڑی تحریک چل پڑے گی وہ وکلا کی. اچھا, وکلا اپنی لیڈرشپ سے آگے نکل جائیں گے, ینگر وکلا, یہ تو آپ نے ہمیں خبر دے دی ہے اعتزاز صاحب. اور تحریک چلائیں گے, بہت بڑی تحریک چلے گی. یعنی کہ یہ وہ 2007 والی تحریک کا ایک پارٹ 2 ہے جو کہ آپ نے چلائی تھی افتخار محمد چودھری کے لیے؟ اس سے بڑی تحریک چلے گی. اچھا, اور یہ پلان ہو گئی ہے؟ نہیں, پلان نہیں ہوئی, یہ اندر پک رہی ہے لوگوں کے. ینگر لائرز آر ویری اپسیٹ کہ بڑے لائرز جو ہیں جو پریزائڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہ یا پاکستان بار کونسل پہ, لیکن پھر اعتزاز صاحب یہ تحریک چلے گی کیسے؟ پارلیمنٹ تو قانون سازی کر چکی ہوگی اس پہ. وہ قانون سازی تو ہمارے خلاف بھی ساری تھی, ساری قانون سازی ہمارے خلاف تھی. قانون کو یہ تحریکیں آگے گزر جاتی ہیں ان سے, ایسی قانون سازی سے. بالکل صحیح ہے. بہت ہم شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بیرسٹر ایک بہت بڑی پیشگوئی کر دی ہے کہ ایکسٹینشن تو مل جائے گی, لیکن ایکسٹینشن ملنے سے پہلے یا بعد میں ایک بڑی تحریک چل سکتی ہے وکلا کی. وکلا اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ بڑے اپسیٹ ہیں کہ جو سینئر وکیل ہیں یا سینئر لائرز ہیں وہ اس پر اس طرح سے رد عمل نہیں دے رہے جس طرح سے کہ وہ ینگ لائرز دینا چاہتے ہیں. تو ہم بھی دیکھتے ہیں ناظرین کہ کس طرح کی یہ تحریک ہوتی ہے اور کیا واقعی کوئی تحریک چلنے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف میں جاؤں گی. وقفے کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو آپ سے کرتے ہیں دوبارہ ملاقات. کچھ گرفتاریاں مزید بھی ممکنہ ہیں کہ وہ ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور جن کی ہو گئی ہیں یا جن کی نہیں ہوئی, روپوش لیڈران, ان تمام لوگوں پر الزامات کیا لگے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس پر ان کی گرفتاریاں اور ان پر دوبارہ ایک سختی جو ہے وہ آن گری ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور اب پروگرام میں ذکر 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا, مگر واقعات کا جو تسلسل اور منظرنامہ ہم اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں, ان کو دیکھ کر اور سن کر یہ نتیجہ ناظرین آپ نے خود اخذ کرنا ہے کہ کیا یہ کسی بالی ووڈ مووی کا سین ہے یا کچھ اور ہے. 8 ستمبر جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور احمد چٹھا پر جو ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں, اس کے متن کے مطابق دونوں حضرات نے پولیس ناکے سے گاڑی دوڑائی, آگے لگے بیریئر پر گاڑی روک کر حماد اظہر نے پولیس پارٹی پر باقاعدہ پسٹل لہرائی اور سیدھی فائرنگ کی اور بلند آواز میں پوچھا تمہیں مجھے روکنے کی ہمت کیسے ہوئی ہے, اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے. معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا. اس وقت دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا کرنے والے زین قریشی پر ایف آئی آر میں ایک پولیس اہلکار پر جلسہ سٹیج سے نیچے آ کر تشدد کرنے اور اس کو غیر قانونی طور پر یرغمال رکھنے کا الزام ہے, جبکہ شیر افضل مروت, زرتاج گل,
خالد خورشید اور عمر ایوب سمیت دیگر پارٹی کے رہنماؤں پر پولیس اہلکاروں کو تھپڑ مارنے اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ حملہ آور ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یعنی یہ جلسہ نہ ہوا بلکہ بالی ووڈ فلموں کے ان مشہور ولنز کی کوئی فلمی کہانی یا فلمی سین کوئی ہو گیا کہ جس میں وہ ہیرو اور پولیس کو ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ساتھ پسٹل سے فائرنگ کر کے چکما دے کر موقع سے فرار ہو جاتے تھے۔ اس فلمی سین ٹائپ ایف آئی آرز کا جو مسئلہ ہے اب یہ تو ایک طرف، مگر دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کئی گھنٹوں تک غائب رہنے اور ان کی کسی خاص جگہ پر کسی خاص شخصیت سے ملاقات کا تذکرہ بھی چل رہا ہے، اور فیصل واگڈا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو پیٹیز کھلائی گئی ہیں، اور ساتھ میں صوبے میں گورنر راج کی افواہیں بھی گرم ہیں۔ ناظرین، اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پختونخوا کے فوکل پرسن اور رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف شاہد خٹک صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ آپ لوگ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں، آپ لوگ کوئی جلسہ کر رہے تھے یا پھر کوئی فلمی سین کر رہے تھے؟ مار دھاڑ، پستول، لڑائی جھگڑا، ڈنڈے سوٹے، مطلب یہ کیا ہو رہا تھا؟ پی ٹی آئی رہنما پولیس والوں کے ساتھ زد و کوب کر رہے تھے سر؟ جی دیکھیے شفا، آپ نے ایف آئی آر میں میرے اور اسد کیسر صاحب کے ایف آئی آر کا ذکر نہیں کیا۔ میرے اور اسد کیسر صاحب کے اوپر بھی یہی ایف آئی آر کی ہے کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اسد کیسر صاحب میرے ساتھ دوسری سیٹ پہ بیٹھے ہیں، میں پولیس کے اوپر گاڑی میں نے چھڑ دوڑائی اور ادھر سے میں نے ان کو آواز دی، اونچی آواز میں بولا کہ جی نہ میں کسی آئین کو مانتا ہوں نہ قانون کو مانتا ہوں۔ جلسہ نہیں تھا، پورا تامل فلموں والا سین انہوں نے بنایا تھا۔ جی دیکھیں، اصل میں حکومت اور ان کے ہینڈلر وہ اس ٹائم وہ جو ہے وہ جلسے کے بعد ان کی صورتحال کچھ اور ہے، وہ گھبرا گئے ہیں، ان کو گھبراہٹ ہو گئی ہے۔ یہ لگ رہا تھا کہ 2 دفعہ تحریک انصاف کا جلسہ جو تھا وہ کینسل ہو گیا۔ کینسل کی وجہ سے لوگ نہیں آئیں گے، کارکنان مایوس ہوں گے، پاکستانی قوم نہیں آئے گی۔ اچھا خٹک صاحب، اب آپ پہ بھی پرچے ہیں، ایف آئی آریں ہیں، آپ بھی ایم این اے ہیں، آپ کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، وہ تو میں چھپے ہوئے ہیں میں بھی ادھر موجود تھا، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی، انہوں نے مجھے اریسٹ نہیں کیا۔ لیکن ہم ان کی فیک ایف آئی آر ان پرچوں سے ڈرنے والی نہیں ہے، 1 کرے 10 کرے 50 کرے۔ دیکھیں اس ٹائم آپ کے سامنے جب میں بیٹھا ہوں، میرے اوپر پوری 33 ایف آئی آر ہیں، اور میں زندگی میں اس سے پہلے آپ میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہے میرے اوپر، میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ 9 مئی کے بعد میں دہشت گرد بھی بن گیا، پتہ نہیں میں ریاست مخالف بھی بن گیا، وہ سارے کے سارے پرچے دیکھیں، یہ پرچوں کی افادیت ختم کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کو پتا ہے، عدالتوں کو بھی پتا ہے، یہ سیاسی بنیادی کے اوپر بنائے ہوئے ایف آئی آر ہیں، یہ سیاسی بنیادی کے اوپر یہ مقدمات درج کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری مصیبت آپ لوگوں کے اوپر اس کانٹینٹ کی وجہ سے آ گری ہے کہ جو تقریروں کا متن تھا آپ لوگوں کا اس جلسے میں، بہت سارے لیڈران آپ کے بڑی سخت تقریریں کر گئے اور اس میں ریاست مخالف باتیں بھی تھیں کافی؟ جی دیکھیں، ہمارے جلسوں میں کیا تھا؟ ہمارے جلسے میں علی امین صاحب نے 2 اعلانات کیے تھے، ایک یہ کہ میں لاہور میں جلسہ کروں گا، 2 بازوں کے ساتھ آؤں گا۔ ان کو تکلیف اصل میں یہی ہے کہ یہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد میں جلسہ کر کے دکھائے، نہیں کر سکتے، اسمبلی کی فلور کے اوپر میرے آبادی کی آپ تکلیف اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں نے چیلنج کیا تھا کہ جلسہ بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جلسہ نہیں کر سکتے تو ادھر ہیلے بانے بنا رہے۔ ہم نے جلسہ کیا، اب ان کو یہی تکلیف ہے کیونکہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں عمران خان صاحب اور اس کے نظریے کے لیے۔ تو جب لاہور میں جلسہ ہوگا اور جب لاہور جاگ جائے تو پورا پاکستان جاگ جاتا ہے، اور پاکستان اس وقت جاگا ہوا ہے عمران خان کی بیانیے کے ساتھ۔ عمران خان اب جلسہ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جلسہ ہوگا لاہور میں، ایسا ہی ہے؟ ہوگا، انشاءاللہ دھوم دھام سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا سے آئیں گے علی امین صاحب کی قیادت میں، اور جب ہم پہنچیں گے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا لاہور جو ہوگا وہ جیم پیک ہوگا، جو مینار پاکستان یا جو بھی گراؤنڈ ہوگا ادھر بھی جگہ نہیں ملے گی، اور انشاءاللہ پوری کی پوری سڑکیں جو ہوں گی وہ پاکستانی قوم سے بری ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جلسے کا اعلان تو آپ نے کر دیا دوبارہ بھی، یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو یہ پیٹیز کھانے والی کہانی ہے، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب نے پیٹیز کھائے ہیں، اور جن میزبانوں نے ان کو پیٹیز کھلائے ہیں ان کے ساتھ کیا طے ہوا پی ٹی آئی کے درمیان؟ جی دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو بلایا گیا سیکورٹی میٹنگ کے لیے، سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب ادھر گئے، تو چونکہ وہاں پہ سگنل نہیں تھے، جیمر لگی ہوئے تھے، تو فیملی کو، پارٹی کو یہی لگا، چونکہ ہم روٹین میں اپنے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں،
अगर कांटेक्ट नहीं यानी करो फिर तो आप हमें पता मीटिंग की होता है कि तस्दीक हमारा कर रहे हैं, सरकार खटक पे साहब बैठा के है। कोई खास मीटिंग हुई है, आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी? जी बिल्कुल उनकी मीटिंग हुई है और सिक्योरिटी के हवाले से हुई है। आपको पता है कि अमन अमान की इशू थे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, तो चीफ मिनिस्टर है, तो इदारे हमारे अपने हैं, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं उनके साथ। ठीक है, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं उनके साथ, और जलसे के बारे में भी आपने कह दिया कि हम जलसा भी करेंगे, लेकिन इन मुलाकातों से कुछ आप लोगों के लिए आसानी, कुछ पॉजिटिविटी निकल रही है या नहीं? सख्ती चलेगी अभी आप लोगों की? जी देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ा वादा किया कि Quickly. डील तो इमरान खान साहब ने करनी नहीं है। किसी भी डील के तहत इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के उन लोगों को हम बाहर नहीं निकालेंगे कि जिसमें डील का आंसर शामिल हो। बाकी अली अमीन चीफ मिनिस्टर हैं, तो सूबे की भी वो अपने सूबे के मफादात के लिए अपने सूबे के रिलेटेड इशू पे मीटिंग भी करेंगे। तो वो क्या वो किसी इंडिया की फोर्स से जाके मिलेंगे या किसी गैर मुल्क के? तो ये हमारे इदारे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ये इदारे चलते हैं। तो अली अमीन साहब की तो एज चीफ मिनिस्टर रूटीन में उनसे मुलाकातें होती रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद खटक साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली, और तस्दीक कर रहे थे कि मीटिंग्स होती रहती हैं, मीटिंग सिक्योरिटी के हवाले से होती रहती हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती रहती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान बहरहाल वो यही कहते रहते हैं कि हम डील किसी किस्म की नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं या आसानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन एक वक्फे की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे अमेरिका की जानिब। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है और बड़ी ही दिलचस्प उसकी सूरत हाल रही है। उसमें क्या हुआ, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 5 नवंबर अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तारीख है और उसी के हवाले से गुज़िश्ता शब एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। अब ये दोनों ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनकी तरफ सारी दुनिया की आंखें हैं और लोग बड़ा इनको गौर से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं। इस हवाले से बड़ी बात हो रही है। हम भी इसी हवाले से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कल की डिबेट के बाद हमें क्या मैसेजेस मिले दोनों से, कौन भारी रहा, कौन हल्का पड़ गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी के डीन और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर आदिल नजम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। जो कल सदारती मुबाहिसा हुआ कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें आप दोनों को कहाँ रेट करेंगे और बाइडन के मुकाबले में कैमला को आपने किस तरह से देखा है? क्या उन्होंने कम बैक कर लिया है, जो उनकी पार्टी कहीं जहाँ वीक थी उसको उन्होंने फुलफिल किया है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तो इसका फैसले पे ताल्लुक है, फैसला तो 5 नवंबर को ही हो, और मेरे ख्याल में अमेरिकन इलेक्शन के बारे में ये बात बड़ी ज़रूरी याद रखनी होती है कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसमें ये डिबेट्स होती हैं, कन्वेंशन होते हैं और हर एक का एक असर पड़ता है। लेकिन ये ज़्यूम करना कि एक की वजह से फैसला चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और कल रात भी ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक कल रात की जो डिबेट थी उसमें एडवांटेज क्लियरली कामला हैरिस का है और होना था, इन द सेंस शी इज़ द न्यू कैंडिडेट। ट्रंप साहब तकरीबन कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकते थे जो किसी को सरप्राइज करे। उनके पास जितनी सरप्राइजेस हैं वो कर चुके, लोग उसको इंटरनलाइज कर चुके। अच्छा, सो आईज वर फिक्सेटेड ऑन कामला हैरिस कि यार ये कौन है, बिकॉज शी हैड कम लेट इन द गेम। वो जब बाइडन साहब उतरे तब आए, तो जो अमूमन एक वेटिंग प्रोसेस बड़े महीनों का चलता है वो उनके साथ नहीं होता। तो एक तरह से उनकी कमिंग आउट पार्टी थी। चाहे आप रिपब्लिकन हो, चाहे आप डेमोक्रेट हो, आप देखना ही चाह रहे थे कि ये कौन है। अगर डेमोक्रेट है तो आप देखना चाहते तगड़ी कैंडिडेट है कि नहीं, अगर आप रिपब्लिकन है तो देख रहे थे कि जी इसको हम चित कर सकते हैं कि नहीं। आई थिंक शी केम आउट स्टैंडिंग। आई थिंक इन सम वेज उन्होंने अपने आप को, जो आपने बाइडन वाला सवाल पूछा ना, सवाल सबके जहन में ये था, ये नहीं कि बाइडन की पॉलिसी क्या थी। मेरे ख्याल में जो बेस्ट मोमेंट था डिबेट का वो था जहां कामला हैरिस ने मुड़ के ट्रंप से कहा कि यार याद रखो आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, बाइडन के खिलाफ बिल्कुल राइट। सो इन अ वे शी नीडेड टू बी हर ओन पर्सन। सही है, ठीक है, एंड आई थिंक कि उसमें वो सक्सेसफुल थी। ठीक है। और जो कंटेंट था, आप कंटेंट पे आ जाते हैं। जिस तरह से कैमला हैरिस की अगर हम पहले बात कर लें तो उन्होंने ट्रंप पर हमला किया और बाकायदा उन्होंने ये कहकर इल्ज़ाम लगाया कि ट्रंप ने वोटर्स की राय पर डाका डालने की कोशिश की है। और बतौर नायब सदर जब मैं लोगों से मिलती थी, आलमी लीडरान से मिलती थी, तो वो सारे आलमी लीडरान ट्रंप पर हंसते थे। तो हाउ वरीसम इज दिस फॉर ट्रंप? आई थिंक ये सच कमेंट मसला वरीसम नहीं है, लेकिन आई थिंक एक तरह से जो कंटेंट की बात है, जो इश्यूज होते हैं, इश्यूज बड़े अनइम्पॉर्टेंट थे या अनसरप्राइजिंग थे। असली मसला स्टाइल का था।
اور سٹائل کے مسئلے میں آپ کو ہمیں سب کو عادت ہے کہ ٹرمپ جارحانہ ہوں گے, ٹرمپ جو ہے انڈر دا اسکن آف دی ادر پرسن آئیں گے, ٹرمپ جو ہیں وہ اٹیک کریں گے. ان اے وے آئی تھنک کہ کاملا ہیرس کے جو ایڈوائزرز تھے انہوں نے جو ایڈوائز کیا دیٹ سیم ٹو ورک. آپ نے جیسے بالکل درست فرمایا, یو ایگزیکٹلی رائٹ آبزرویشن, کہ پہلا پنچ جو ہے وہ کاملا ہیرس کی طرف سے آیا, which is very different. جب آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو ہلری کلنٹن کی ڈیبیٹ ٹرمپ کے ساتھ یا بائیڈن کی ڈیبیٹ ٹرمپ کے ساتھ, تو ٹرمپ واز دا ون جو اگریسولی اٹیک کرتے تھے اور ڈیموکریٹ جو تھا وہ شو کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں تو اسٹیٹس پرسن ہوں, میں تو بڑا ہوں. یہاں جو ہے کاملا ہیرس نے شروع سے اپنی وہ جو وکالت ہیں ایز اے پروزیکیوٹر, انہوں نے میرے خیال میں فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس نے اٹیک کرنا ہے میں نے اٹیک کر دینا. انہوں نے وہ پروجیکٹ 2025 کے حوالے سے, اینڈ I do think جو ٹرمپ کے لیے ٹریورزم ہے نا, وہ ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ she got under his skin. اچھا ٹھیک ہے, وہ جس طرح عموماً ٹرمپ دوسرے کو چڑھاتے ہیں, he kind of lost his ground کل کے. ہاں آپ ان کا وہ باڈی پوسچر دیکھیں کاملا ہیرس کا, وہ یوں کر کے ہاتھ رکھ کے اس کی طرف دیکھنے لگتی تھیں, ہنسنے لگتی تھیں کہ یار تم کیا کی باتیں کرتے ہو. سو آئی تھنک یہ جو یعنی کہ کل ٹرمپ کے ساتھ وہ ہوا جو ٹرمپ خود دوسروں اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے تھے, he had a taste of his own medicine basically. in a way. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی. اچھا ٹرمپ کی بات اگر ہم کریں, ان کے کانٹینٹ میں کچھ خاص چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آئیں جو کہ قابل ذکر ہیں, وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی اچیومنٹس گنوائیں. انہوں نے کہا کہ میرے دور میں مہنگائی بڑی کم تھی, اگر میں آج صدر ہوتا, اقتدار میں ہوتا, تو یہ غزہ کی جو جنگ ہے یہ نہ ہو رہی ہوتی. یہ کتنے معنی خیز دعوے تھے اور یہ چیزیں لوگوں نے کتنی بائی کی ہوں گی؟ نہیں, ٹرمپ کے دعوے اتنے ہی معنی خیز ہوتے ہیں جتنے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, اور ان کا کمال اور جادو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو عادت دلا دی ہے کہ جناب اگر میں غلط بیانی بھی کروں گا تو لوگ کہیں گے چلو ٹھیک ہے یار یہ تو ٹرمپ ہے. ٹھیک ہے. سو ان کی ہر جملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بہتر تو کبھی دنیا میں ہسٹری میں کوئی نہیں ہوا, رائٹ, مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے. میں یہ فیسیشیسلی نہیں کہہ رہا کہ ان کا ایک سٹائل ہی یہ ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ. سو وہی انہوں نے کل بھی کیا. جو ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوئی, آپ کو اگین ہم اسی بائیڈن والی بات پہ جاتے ہیں کہ ان اے وے دیکھیں نا, ٹرمپ تو 4 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے پچھلے 3 سال سے کیمپین کر رہے ہیں اگینسٹ بائیڈن. اب وہ جو ٹرمپ کہتا ہے نا کہ تم نے گھوڑا کیوں چینج کیا, وہ دیٹ از ریئلی کاسٹنگ ہم, کیونکہ آپ کل بھی دیکھیں تو ان کے سارے اٹیک بائیڈن پہ تھے جی, کیونکہ ساری تیاری بائیڈن کی ہے. اینڈ ان اے وے اگر وہ کچھ اٹیک کر سکتے ہیں تو بائیڈن کا ریکارڈ کر سکتے ہیں. سو ان اے وے جو آئی تھنک ٹرمپ کو دھچکا یا سرپرائز پہنچی ہے ود دس چینج آف کاملا ہیرس از کہ کاملا ہیرس کو اٹیک کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں. دی اونلی تھنگ ہی کین ڈو از بائیڈن. ان اے وے ہیرس جو ہے وہ بائیڈن سے دور نہیں جانا چاہتی. فار ڈیموکریٹس بائیڈن ہیز بین ون آف دا موسٹ سکسیسفل پریزیڈنٹس ایور. صحیح ہے. اچھا آپ نے بڑی تفصیل سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہمیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی جو دونوں سائڈز کی اٹیک ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. اب ذرا ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. آج 9/11 ہے, سپٹمبر 11, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی بھی جو ہے وہ آج ہے. ہم اگر پاکستان کی آپ سے بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے جب آج کے دن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ واٹ کائنڈ آف پاکستان شوڈ وی بی ہیونگ؟ اب 75-77 سال کی تاریخ کے بعد قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, کوئی نیا وکھرا پاکستان چاہیے, مطلب کس قسم کا پاکستان چاہیے جو ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ آپ نے تھینک یو فار دیٹ کویسچن. اور میں اس کا اگر ایک مجھے آپ صرف اجازت دیں واپس جانے کی, 9/11 یہاں امریکہ میں بھی ہے جی بالکل. ٹو دا پریویس, اگر کل کی ایک اور سرپرائز تھی کہ اس کا ذکر بھی نہیں آیا. اچھا بالکل. اور آئی ایم سیئنگ دیٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو لنک اٹ ٹو یور کویسچن. بالکل صحیح کہ تاریخ اور وقت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے, اس سے اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو سیکھ لیتے ہیں, اور اگر نہیں سیکھنا ہوتا تو تب بھی آپ اس کو وہ گزر جاتا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے میں اس لیے لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سم ویز یہ ہر سال جو ہے ان کی ولادت پہ یا ان کی وفات پہ یہ سوال آتا ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان. قائد اعظم کا پاکستان بہت عرصے پہلے ریلیونٹ ہو چکا تھا. ریلیونٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ یہ سوال پوچھ کے ہم کیا یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ لگ گیا کیا پاکستان تھا قائد اعظم کا تو ہم وہ بنا دیں گے؟ اگر وہ کرنا ہوتا تو پہلے کر چکے ہوتے. صحیح ہے. مطلب بحث ہے کہ ان کا پاکستان کیا تھا. پاکستان وہی ہوگا جو آپ کا ہوگا. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا پاکستان چاہیے. بابا نے بنا کے دے دیا, قدر کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی تو نہ کرو.
لیکن ان کی بندوق پہ ہمیں جو بندوق چلانی ہے. کل جو تھا میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہوا وہاں ان کے مزار پہ جو ہوئی سیرمنی ہوئی, اس پہ دعا پڑھی گئی, اور اس کے بعد جو آپ کے صحافی دوست تھے انہوں نے ایک دم جو گورنر اور چیف منسٹر تھے ان سے سوال پوچھے, اور وہ سارے سوالات آج کل کا جو آپ کا تماشا ہے جس کو ہم سیاست کہتے ہیں اس کے بارے میں تھے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یار کم از کم مروت نہیں ایک آدھ سوال پوچھ لو جن کی آپ فاتحہ پڑھنے آئے ہو. تو آئی تھنک یہ ریالٹی آف پاکستان از ناٹ ٹو بی ڈٹرمنڈ بائی فگرنگ آؤٹ کہ جی جناح کیا چاہتے تھے. بالکل, وہ تو کر گئے جو کرنا تھا انہوں نے, ان کی بات نہیں مانی تو آپ کیا مانیں گے. صحیح بات, بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن ریز کیا اور پوائنٹ ریز کیا کہ وہ تو کر گئے جو انہوں نے کرنا تھا, اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اس کو, یا ہم نے ان کی قربانیاں یا جو انہوں نے دی تھی ان کے ساتھیوں نے دی تھی اس کے کسی قسم کی کوئی قدر نہ کر کے ہم نے مزید اپنی بربادی اپنے اوپر لے کر آنی ہے. یہ تو سوال ہم نے کرنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ویری امپورٹنٹ. اور میں نے جب ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تو میری ایکسپیکٹیشن بھی یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا جواب یہ آئے گا, لیکن انہوں نے میرے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی ہے کہ بھئی قائد اعظم کر گئے جو انہوں نے ہمارے لیے کرنا تھا. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, یوتھ ہے, بزرگ ہیں, ڈائریکشن دینے والے لوگ ہیں, ایکسپیرینس والے لوگ ہیں, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اب ان سب نے بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے پاکستان کے ساتھ. کیا ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے, ان کے بنائے جنہوں نے بنایا ہے ان کی قدر کرنی ہے, یا اس کو ہم نے تہس نہس کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے جس طرح سے کہ ہم بہت موقعوں پر کرتے رہے ہیں. میری نیگیٹو بات کرنے کا آج کے دن موڈ نہیں تھا, لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا تو اس لیے میں بھی یہ بات کر گئی. ہمیں خیال رکھنا ہے ناظرین, اور کم از کم اپنے فیوچر کا نہ سوچیں تو ان کی قربانیوں کو ہی سوچ لیں جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا اور کیسے بنایا تھا. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیں اور پاکستان کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی آج کے خصوصی دن دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.